मोहतरम हजरात, इज़्ज़त माब दिलीप साहब, मोहतरमा शाहिदा बानो साहिबा, आप तमाम हजरात, ये मुबारक मौका कई मानों में है। पहले इस माने में कि ये वो 75वां वर्ष है कल्ला साहब जो हमारे मुल्क के लिए यकीनन बाइस फ़ख्र है। इन मानों में भी हमारी कौम के लिए ये बहुत मुबारक मौका है कि एक शहंशाह अदाकारी का अपनी उम्र के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और लिखने का अदाकार फिराक गोरखपुरी इस वर्ष में 100 साल के हुए होते अगर वो जिंदा रहे होते। मैं अगर गालिब का कलाम मुस्तार लूं तो ये कहूं कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। वो लोग जो बहुत छोटे छोटे दिलीप साहब की एक इमेज रखते थे उन्हें छोड़ दीजिए। इनका जो नाम रखा गया वो कई मानों में बहुत अहम है। इनके घर का नाम यूसुफ और इनका फिल्मी नाम दिलीप। अब आप जरा सा लिंग पुराण को देखिए। दिलीप राजा राम के वंशज जद्दे अमजद और जिन्होंने 3 अग्नियां और तीनों लोक को फतेह कर लिया था। इन्होंने 3 नस्लों को फतेह कर लिया। मैं यहां तारक प्रसाद जी से लेकर इनके पोते तक को देख रहा हूं। ये 3 नस्लें हैं और इन 3 नस्लों को फतेह करने का शर्फ इस अजीम फनकार को हासिल है। और मैं समझता हूं कि किसी भी बड़े फनकार की जिंदगी में सबसे अहम मौका वही होता है जब वो नस्लों को मुतासिर करे। यूसुफ साहब की खानदानी जबान जाहिर है कि फारसी रही है, इसलिए ये सब जो तालियां हैं उसके लिए एक शेर में उनकी खिदमत में फारसी के एक अजीम शायर का पेश करता हूं कि नमी गोयम दरी गुलशन गुलो बागो बहारज मन, बहारज यार बागज यार गुलज यार यारज मन। यानी हमें ये फख्र है कि इस शहर को यूसुफ साहब की बहुत मोहब्बत मिली। वो इसलिए भी कि यूसुफ साहब का इस शहर से खास ताल्लुक है। वो वजह कुछ भी हो सकती है, वो जाती चीज है, लेकिन मैं जाती महफिल में ये कहना चाहता हूं कि दिलीप साहब का दूसरा नाम जो यूसुफ है, अभी बवरनेक मोहम्मद साहब कह रहे थे कि ये 75 साल के हो रहे हैं, यकीन नहीं आता। तो मैंने निहायत अदब और एहतराम से उन्हें यह अर्ज किया कि यूसुफ साहब का नाम ही ऐसा है कि उसमें जलाल और जमाल दोनों शामिल हैं। इस्लामी रिवायत से अगर मुलाहिजा करें तो बहुत बड़े पैगंबर जिनसे खूबसूरत कोई हुआ नहीं। तो जिस आदमी की खूबसूरती सिर्फ इतनी सी हो कि वो बच्चे से लेके बूढ़े तक को एक साथ मुतासिर कर सकता हो, अल्लाह ऐसे अदाकार, ऐसे लोग हर रोज पैदा नहीं करता। ये उसकी तख्लीक का करिश्मा होता है। फिल्म और इल्म का बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं, मैं बहुत से फिल्मी लोगों से मिला, न सही पर दूर से देखने का इत्तेफाक भी हुआ, उन्हें थोड़ा बहुत करीब से देखा। मैं ये कहने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करता कि अदाकार की जो रिवायतें होती हैं वो इन पर खत्म है। यकीन जानिए मेरी बात के कोई माने न सही, मैं कोई फिल्मी क्रिटिक नहीं हूं, मैं अदब का तालिब इल्म हूं, बहुत मामूली सा, और वो भी आपके शहर के एक गोशे में गुमनामी की जिंदगी बसर करने में फक्र मुबाहत महसूस करता हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि इनके बाद में जितने भी लोग आए वो चूजे और बोने दिखाई देते हैं। इन मानों में आप ताली बजा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लैटरी कर रहा हूं। आप मेरी बात को ठीक से समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वो चूजे और बोने इन मानों में लगते हैं कि इस फनकार की जिंदगी में पूरा हिंदुस्तानी कल्चर सांस लेता है। जब ये आदमी उर्दू का एक मुहावरा शक्ति में बोलता है स्मिता पाटिल के सामने, वो ये बोलेंगे मैं नहीं बेटे, ताली क्यों बजा रहा है, कि ये क्या आए बाएं शाएं लगा रखी है। हमारे शहर के दिलीप कुमार भी आ गए।
تو میں یہ عرض کر رہا آپ سے کہ شکتی میں ایک ڈائلوگ وہ اسمتا پاٹل کو کہہ رہے ہیں، وہ آ رہی ہیں اور ہیرو نہیں ہے وہاں، تو کہہ رہی تم کیا آئیں بائیں شائیں کر رہی ہو، سیدھی کیوں نہیں کہتی کہ اس گھر کی بہو ہو۔ یہ آئیں بائیں شائیں اردو کا خاص محاورہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کیا بے معنی میننگ لیس باتیں کر رہی ہو۔ یہ آئیں بائیں شائیں اتنا ادبی محاورہ ہے کہ اگر یقین جانیے کہ کوئی دوسرا اداکار بولتا ہوتا تو اس محاورے کی بھی ایسی تیسی کر چھوڑتا۔ یہ بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ دیکھیے میر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ ہر سخن ساز کے پردے میں ایک ہی آواز ہے جو بولا کرتی ہے۔ غالب کا ایک شعر بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اور یہی غالب ایک اور شعر کہتا ہے کہ مخدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ او لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے۔ غرض کہ یہ غالب کا ایک کرونولوجیکل ڈیولپمنٹ تھا، ایک ذہنی ارتقا تھا۔ اب پیغام میں ایک شخص آتا ہے اور ہاتھ یوں کرتا ہے، وہی شخص جب سوداگر میں ہاتھ یوں کرتا ہے تو اس کے کچھ معنی بدلتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہی کرونولوجیکل آرڈر آپ ملاحظہ کریں کہ شکست میں ایک آدمی دستخط کرتے وقت وہ پھینکتا ہے قلم، جو جا کے ہیروئن کے یہاں لگتا ہے، جو زندگی بھر وہ سہاگن کی علامت کی طرح اسے کھرونچتی رہتی ہے۔ یہ وہی خنجر ہے جو مغل اعظم میں شہزادہ سلیم اسے پھینکتا ہے اور اس خنجر وہاں جا کے لگتا ہے۔ یہ ہاتھ کا موومنٹ ذرا سا ملاحظہ کر کے دیکھیے، پھر معلوم ہوگا کہ دلیپ کمار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دلیپ کمار ہونے کا مطلب اچھے ڈائیلاگ بولنا یا خوبصورت چہرہ نہیں ہے، ایک ایک جسم کے ایک ایک روئیں سے اداکاری جس کی ٹپکے، وہ دلیپ کمار ہوتا ہے، ورنہ دلیپ کمار نہیں ہوتا۔ بہرحال ایسی بیسیوں باتیں ہیں۔ وداتا میں ہی ایک شاٹ ہے کہ آدمی میک اپ سے تو بوڑھا بھیشم پتاما بھی مہابھارت میں ہو گئے تھے، لیکن وہ آدمی جو وداتا میں انجن چلا رہا ہوتا ہے اور ہاتھوں کی چند لکیروں کا یہ کھیل ہے، سب تدبیروں کا کہتے ہوئے ہاتھ یوں اٹھا رہا ہے، وہ آدمی اپنے پوتے کو لے کے پلٹ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ میک اپ سے ظاہر نہ ہو، ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کا ہاتھ یوں کے بجائے یوں جاتا ہے۔ یہ پوری اداکاری ہے جو ستیہ جیت رے سے لے کے مجھ جیسے جاہل کم عقل کو بھی متاثر کرتی ہے، اور دلیپ کمار ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ ہم ہمارے شہر میں ایک اتنے عظیم فنکار کا اپنے بیچ میں پا کر استقبال کر کے یقیناً فخر و مباحت محسوس کرتے ہیں، اور ان معنوں میں فخر و مباحت محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی فلم ہوتے ہوئے بھی جس کے آنے کے راستے سبھی کھلے ہیں، غرض کہ فلم ایک بہت بڑا دریا ہے اس کے لیے، لیکن یقین جانیے جس نے ہر شعبے سے ہر وبھاگ سے لیا ہے اور اپنے فن کو مرتب و مضبوط کیا ہے۔ کل ڈاکٹر گنگا رام پروہت صاحب سے گفتگو کے دوران جب ان کی شعر فہمی کی بات ہوئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا صاحب پاکستان کے ایک شاعر کا شعر ہے کہ میرا تو ہے اصول، کوئی لاکھ ہو خفا کرتا نہیں سلام کسی بے ہنر کو میں۔ تو میں تو انہیں سلام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہنرمند شخص نہیں ہے، بلکہ فن کی وہ آخری لکیر کا آخری نقطہ ہے جس پر کلاسیک کی روایت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سب لوگوں کی موجودگی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر قیامت کے روز اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ زندگی میں کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ جو سمجھ تم نے دی تھی اسے میں نے صاف اور سچ کہنے کی جسارت بنائے رکھی، اس کے آگے جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ظاہر ہے کہ مجھے نہیں، آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، میں تو بیچ کا وہ اناؤنسر ہوں جو ان کے آنے کے لیے ایک زمین تیار کرتا ہوں، اس کرکٹ کے بال کو کتنا پیٹ دوں کہ یہ بہت آسانی سے کھیل سکے۔ ویسے انہیں مجھ جیسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آخری بات جو میں یہ عرض کر رہا کہ مرزا غالب نے ایک بہت خوبصورت بات اپنے شاگرد مجروح کو کہی تھی، میر مہدی مجروح کو، کہ سنو میاں میر مہدی مجروح، بقول بانڈوں کے جو سمجھدار ہے وہ ہمارا غلام اور جو ناسمجھ ہیں اس کے ہم غلام۔ یہ فن کی بڑی تاریخ ہوتی ہے۔ ہمارے شہر میں آپ تشریف لائے، محترمہ سائرہ بانو صاحبہ تشریف لائیں، ہمیں موہن سوروپ ماہیشوری صاحب کا، فلم سوسائٹی کا اور کملیش جی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھاگیرت کی طرح گنگا کو جیسے وہ سورگ سے نیچے لے آیا، جیسے فرہاد اس پورے پہاڑ کو کاٹ کر دودھ کی ندی لے آیا،
ویسے ہی انہوں نے یہ کام یہاں کر دیا، اور یہاں دودھ کی ندی ان کی رنگت سے بھی دیکھیے کہ دودھ کا رنگ اور ان کا رنگ. خدا حافظ، السلام علیکم.